خستہ بیٹنگ لائن ریزہ ریزہ، جیت کا خواب پھر سراب، بڑے بڑے نام بھی ناکام، بلے باز ایک سیشن بھی پورا وکٹ پر نہ ٹک پائے۔ چوتھے دن پاکستان کی دوسری اننگز میں 138 رنز پر ڈھیر، جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 68 رنز کا ہدف، بابر اعظم اپنی 50 بنانے ہی چلتے بنے، محمد رضوان 18 رنز پر دھوکہ دے گئے، سلمان علی آغا 28، نعمان علی 0 پر آؤٹ، شاہین شاہ آفریدی بھی رنز بنانے سے پہلے ہی پھسل گئے۔ ورلڈ چیمپئنز کے خلاف سیریز جیتنے کا آسان موقع ہاتھ سے نکلنے لگا۔ ریڈ بال کے بعد مشن وائٹ بال، جنوبی افریقہ سے سیریز کے لیے پاکستان ون ڈے اور ٹی20 ٹیم کا اعلان، بابر اعظم نسیم شاہ کی ٹی20 اسکواڈ میں واپسی، دونوں ون ڈے اسکواڈ کا بھی حصہ، سلمان آغا، شاہین آفریدی، سائم ایوب، ابرار احمد، محمد نواز، فہیم اشرف، حسن نواز، وسیم جونیئر دونوں ٹیموں میں شامل۔ چھوٹے فارمیٹ کے لیے اسپنر عثمان طارق کا بھی انتخاب، فیصل اکرم، حارث رؤوف، حسیب اللہ کا ون ڈے اسکواڈ میں کم بیک۔ پہلا ٹی20 28 اکتوبر کو پنڈی میں ہوگا، دوسرا اور تیسرا میچ لاہور میں شیڈیول، 4 نومبر سے ہونے والی ون ڈے سیریز کے تینوں مقابلے فیصل آباد میں ہوں گے۔ خطے کے ممالک کے درمیان زمینی رابطے بہتر بنا کر خوشحالی لانے کا مشن، اسلام آباد میں 2 روزہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس، پاکستان، جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ، سی پیک کا انرجی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور تجارت میں کلیدی کردار، پاکستان کی شاہراہیں علاقائی رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، حکومت ریل اور روڈ نیٹ ورکس کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے رہی ہے۔ کانفرنس میں سعودی عرب، ترکیے، ایران، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور دیگر ممالک کے وزراء کی شرکت، ایشیائی ترقیاتی بینک، اقتصادی تعاون تنظیم، IRU اور UN جنرل سیکرٹری کے مندوبین بھی موجود۔ کانفرنس میں علاقائی ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی پیش۔ Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar. ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیوٹی اقتصادی ترقی کا ستون، معاشی ترقی کے لیے روابط بہتر بنانا ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ کا مربوط نظام اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب، کہا علاقائی تعاون کے لیے کوششیں جاری، پاکستان سی پیک کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر، مواصلات کے حوالے سے حکومتی عزم کے مظہر، اپنی شاہراہوں اور سڑکوں پر کثیر فنڈز خرچ کیے، ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ TLP پر پابندی کا فیصلہ کچھ دیر میں متوقع، ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، پنجاب میں امن کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا یہ گولیاں چلا رہے تھے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، شہری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیاں جلائی گئیں، لائسنس نہ رکھنے والے اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں سیل کر دیں، اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا ناقابل برداشت، انتہا پسندوں پر زمین مزید تنگ کر دیں گے، پنجاب حکومت نے خبردار کر دیا، غیر قانونی مقیم افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بڑے فیصلے، صوبے کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کیا جائے گا، غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لگے گا، سوشل میڈیا پر شرپسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس، نفرت انگیز مواد پھیلانے پر پیک ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے، انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر مکمل پابندی، حکام کے مطابق کامبنگ آپریشنز کسی فرقے یا عقیدے کے خلاف نہیں، انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہے، امن کمیٹیوں کو فوری مؤثر اور مزید فعال بنایا جائے گا، ڈالا کلچر، مافیا اور بدمعاشوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے، آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں طلباء سے گفتگو، حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات چیت۔ چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار، پاکستان امریکہ تعلقات بہترین سطح پر ہیں، افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر، امن کے خواہش مند لیکن عوام کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فیوچر سیکیورٹی سمٹ سے خطاب، کہا بھارت پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، دنیا دو جوہری ریاستوں کے درمیان تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ امریکی صدر بھی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا اعتراف کر چکے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد، ملزمان کا یونیورسٹی روڈ پر قاری انس رحمان کو قتل کرنے کا اعتراف، ڈی آئی جی کا کہنا ہے ملزمان کو پڑوسی ملک سے ہدایات مل رہی تھیں، دیگر ساتھیوں کو بھی جلد پکڑ لیں گے۔ رہائشی علاقے میں اسکریپ کا گودام بنانے پر شکایت کیوں کی؟ راولپنڈی میں 10 افراد کا شہری پر وحشیانہ تشدد، برہنہ کر کے زنجیروں سے جکڑ کر گھسیٹتے رہے، ویڈیو سامنے آنے پر پولیس کا ایکشن، مرکزی ملزم سمیت 6 افراد گرفتار، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ واشنگٹن اور ماسکو میں ٹھن گئی امریکہ کا روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندی لگانے کا اعلان، یہ اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا روسی صدر سے ہمیشہ اچھی بات چیت ہوتی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا اسی لیے منسوخ کر دی۔ چینی صدر کے ساتھ جنوبی کوریا میں میٹنگ شیڈول، چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کا بھی امکان ہے، بیجنگ کو نایاب معدنیات کی برآمدات محدود رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایسا ہوا تو اضافی 100% ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ اسرائیل مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل میں رکاوٹیں ڈالنے لگا، صہیونی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کے الحاق سے متعلق ابتدائی بل منظور کر لیا، سعودی عرب، قطر اور اردن کی مذمت، اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، جنگ بندی معاہدے کی کامیابی کے خواہش مند ہے، اسرائیل اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، حماس کا امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 40 افراد ہلاک، حکام کے مطابق کشتی میں 70 افراد سوار تھے، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ شیخ صالح بن فوزان سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر، سینئر علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہوں گے، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کر دیا۔ اور امریکہ کا روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان، یہ اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔